بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 66. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 19 فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا بیس نمبر 7. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے مقدمہ توضیح میں اصول فقہ کی تعریف بیان کی گئی تھی، تو اس میں اصل کی تعریف گزر چکی، اس کے بعد فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ذکر کی گئی تھی، جس کی تشریح پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی بیان کی تھی، اور اس کے بعد پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو باتیں بیان کی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے. آج کے سبق میں اس میں سے بقیہ بحث ذکر کریں گے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ إِنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ عَدْمُ مَنْعِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ فَفِعْلُ مَا سِوَى الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ مَا سِوَى الْوَاجِبِ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا لِأَنَّ مَا سِوَى الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا يَشْمَلُ الْوَاجِبِ مع أنه لا يجوز بهذا المعنى وكذا ترك ما سوى الواجب يشمل ترك الحرام والمكروه تحريما مع أنه لا يجوز. قلت هذا مخصوص بقرينة التسريح بدخوله فيما يجب عليها. والثالث أن ما يحرم عليها في الوجه الخامس بمعنى المنع عن الفعل يشمل الحرام والمكروه التحريم. فرماتے ہیں کہ اگر آپ سوال کریں کہ مراد جواز سے اگر عدم من الفعل والترک ہو، کہ اس کا کرنا بھی منع نہ ہو اور اس کا چھوڑنا بھی منع نہ ہو، تو پھر مصنف کا یہ قول حرام کے علاوہ اور مکروہ تحریمی کے علاوہ جو فعل ہے اور واجب کے علاوہ جو ترک ہے وہ مما یجوز لہا میں آ جائے گا، تو مصنف کا یہ قول درست نہیں ہوگا، کیونکہ ما سوى الحرام اور ما سوى المکروہ تحریمی یہ واجب کو بھی شامل ہے، حالانکہ اس معنی کے اعتبار سے وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح واجب کے علاوہ کو چھوڑنا وہ حرام کے ترک کو بھی شامل ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کے ترک کو بھی شامل ہوتا ہے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ اس کو ہم مخصوص کر لیں گے، کیونکہ مصنف نے خود تصریح کی ہے کہ یہ مما یجب علیہ میں شامل ہو جائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ما یحرم علیہا کو 5ویں قسم میں بمعنی المنع عن الفعل شمار کیا ہے، شمار کرے تو یہ حرام اور مکروہ تحریمی کو بھی شامل ہوتا ہے. اوپر اگر ہم دیکھ لیں، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر ما لہا و ما علیہا سے مراد ما یجوز لہا اور ما یجب علیہا مراد لے لیں، تو ما سوى الحرام اور ما سوى المکروہ تحریمی اور کے علاوہ، یعنی حرام اور مکروہ تحریمی کے علاوہ اور واجب کے ترک کے علاوہ، یہ سب ما یجوز لہا میں شمار ہو جائیں گے، یعنی اگر چوتھا معنی مراد لے لیں. اس نقشے میں اگر ہم دیکھ لیں جو چوتھی صورت ہے، اس میں مصنف نے کہا ہے کہ اگر جواز سے ما لہا سے جواز اور ما علیہا سے وجوب مراد لے، تو مکروہ تحریمی اور فعل حرام کے علاوہ، مکروہ تحریمی اور حرام کے فعل کے علاوہ اور واجب کے ترک کے علاوہ، یعنی ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی سب مما یجوز لہا میں شمار ہو جائیں گے. مصنف نے یہ الفاظ استعمال کی، یہ استعمال ہو جائیں گے. تو مصنف اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کے علاوہ فعل واجب میں شمار ہوتے ہیں تو اس میں تو فعل واجب بھی آ گیا اور ترک مکروہ تحریمی، ترک حرام بھی آ گیا، وہ بھی جائز میں شمار ہوگا، حالانکہ وہ جائز تو نہیں ہے اس معنی میں، اس معنی کے لحاظ سے. اور جواز کا یہاں معنی ہم نے پہلے سے بھی بتا دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہو، تو اس میں تو ترک حرام اور ترک مکروہ تحریمی اس طرح فعل واجب اس معنی کے لحاظ سے تو درست نہیں ہے، اور آپ نے پہلے بیان کیا کہ جواز سے یہاں یہی معنی مراد ہے. تو یہ اعتراض ہے. دوبارہ ہم دیکھ لیں، مصنف نے کہا ہے کہ
اگر مما یجوز لہا و مما یجب علیہا مراد ہو تو ما سوی الحرام اور ما سوی الحرام اور مکروہ تحریمی، یعنی حرام اور مکروہ تحریمی کے علاوہ فعل کی صورت میں اور ترک کی صورت میں صرف واجب کے علاوہ یہ سب مما یجوز لہا میں شمار ہو جائیں گے. تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ یجوز لہا میں شمار ہوں گے تو یہ اس میں تو واجب بھی آ گیا، اس میں جو دو باقی صورتیں بھی آ گئی وہ کیسے یجوز لہا میں شمار ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب خود دیا ہے کہ ٹھیک ہے، مصنف کی اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن آگے خود تصریح بھی تو کی ہے نا کہ فعل واجب، ترک حرام، مکروہ تحریمی یہ یجب علیہا میں داخل ہو جائیں گے، اور باقی فعل حرام، فعل مکروہ تحریمی یا ترک واجب یہ ایسے ہو جائیں گے جو کسی قسم میں داخل نہیں ہوں گے. تو فرماتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قلت ھذا مخصوص بقرینۃ تصریح، خود مصنف نے تصریح کی ہے اور یہ قرینہ موجود ہے کہ وہ مما یجب علیہا میں داخل ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے، اوپر کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مما یجوز لہا میں شمار ہوں گے، لیکن جب جو مما یجوز لہا میں شمار ہوتے ہیں ان میں سے پھر آگے ایک اور استثناء کر دیا کہ وہ مما یجب علیہا میں داخل ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ اعتراض واقع نہیں ہو سکتا. تیسری بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچویں صورت میں جو ہم نے معنی بیان کیا ہے ما یحرم علیہا، تو یہاں حرام سے وہ حرام مراد نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو. یہاں اس کو عام رکھیں گے اور تاکہ یہ مکروہ تحریمی کو بھی شامل ہو. آپ نے اگر نقشہ دیکھا ہوگا تو اس میں ہم نے مکروہ تحریمی کو حرام میں شمار کیا ہے. آپ فعل المکروہ تحریمی کو دیکھ لیں، اس کو حرام میں شمار کیا ہے. تو اب اس صورت میں اعتراض یہ واقع نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ تو آپ اس کو قسیم بنا رہے ہیں، فعل مکروہ تحریمی کو فعل حرام کے مقابلے میں بنا رہے ہیں، اس کو الگ قسم شمار کیا ہے، اور یہاں اس کے ساتھ حرام کا حکم بھی لکھ دیا ہے کہ یہ حرام ہے، تو دونوں میں تناقض ہے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو پانچویں صورت میں چونکہ حرام جواز کے مقابلے میں ہے تو لہٰذا یہاں حرام عام ہو جائے گا، وہ مکروہ تحریمی کو بھی شامل ہو جائے گا. ان سب باتوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو احکام کے اصطلاحی الفاظ ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں ہم کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں اور کس کا مقابل اس کو بنا رہے ہیں. تو بعض مرتبہ جائز کو ہمارے حرام کے مقابلے میں بناتے ہیں تو پھر وجوب بھی اس میں آ جائے گا. یہاں بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جواز اور وجوب تو آپس میں ضد ہے، اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جواز حرام کے مقابلے میں، جب جواز حرام کے مقابلے میں پھر واجب اس کی قسم بن جائے گی. اور اسی طرح اگر جواز حرام کے مقابلے میں ہے تو پھر جو مکروہ تحریمی ہے وہ حرام کی فہرست میں چلی جائے گی. آگے فرماتے ہیں والرابع ان ليس المراد بمعرفة ما لها وما عليها تصورهما ولا التصديق بثبوتهما لظهور ان ليس الفقه عبارة عن تصور الصلاة وغيرها ولا عن التصديق بوجودها في نفس الأمر، بل المراد معرفة أحكامها من الوجوب وغيره كالتصديق بأن هذا واجب وذاك حرام، وإليه أشار بقوله كوجوب الإيمان. فأحكام الوجدانيات من الوجوب ونحوه تدرك بالدليل وثبوتها في نفس الأمر بالوجدان، كما في العمليات يعرف وجوب الصلاة بالدليل ووجودها بالحس. چوتھے نمبر پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ معرفت النفس ما لها و ما عليها، اس معرفت سے مراد صرف ان کی تصور کے جاننے کا نام نہیں ہے کہ نماز کا تصور انسان کو معلوم ہو جائے، روزے کا تصور معلوم ہو، یعنی مختصر علم ہو، نہیں بلکہ اس بات کا علم ہو کہ نماز کے یہ واجب ہے، اس طرح روزہ واجب ہے، فرض، اور اس طرح حج فرض ہے، اور پھر نماز کے اندر قیام فرض ہے، فلاں عمل فرض ہے، یعنی اس طرح اس کو معلوم ہو. یہ معلوم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ مراد معرفت ما لها و ما عليها سے مراد صرف اس کا تصور نہیں ہے بلکہ اور نہ ان کے ثبوت کی تصدیق ہے کہ یہ چیز موجود ہے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ فقہ صرف نماز کے تصور کا نام نہیں ہے اور نہ صرف نفس الامر میں اس کے وجود کی تصدیق کا نام ہے، بلکہ مراد اس کے احکام کو جاننا ہے کہ وجوب کے احکام کو جانے اس کے علاوہ. جیسے مثلا اس بات کی تصدیق کہ یہ واجب ہے اور وہ حرام ہے، اور اسی کی طرف مصنف نے اشارہ بھی کیا کہ وجوب الایمان. تو بس احکام الوجدانیات جو ہے وجوب وغیرہ یہ دلیل کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت نفس الامر میں وجدان کے ذریعے سے ہوتا ہے جو علم تصوف ہوتا ہے. اور عملیات وجوب صلاۃ دلیل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ تو حس کے ذریعے سے ہوتا ہے. انسان
جو عمل کرتا ہے نماز وہ تو عملی طور پر کرتا ہے جس میں اس کے یعنی ہاتھ پاؤں کام انجام دیتے ہیں. آخر میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں ثم لا يخفى ان اعتراضه على التعريف الثاني بانه لا يجوز ان يراد بالاحکام كلها ولا بعضها المعين ولا المبهم وارد ها هنا فيما لها وما عليها مع ان اطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعین المراد غیر مستحسن في التعریفات. آگے جب ہم فقہ کی دوسری تعریف پڑھیں گے، یعنی فقہ کی یہ دوسری تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفسیر، تو اس دوسری تعریف پر مصنف نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے، اور ان اعتراضات میں انشاءاللہ یہ آگے آ جائے گا کہ علم بالاحکام سے مراد سب احکام مراد ہے یا کچھ احکام مراد ہے. اگر سب مراد ہے تو وہ بھی درست نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام احکامات تو متعین نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اور اگر کچھ احکام ہے تو پھر تو چند مسائل کا جاننے والا بھی عالم بن جائے گا. اور اگر آدھے مراد ہے تو چونکہ کل متعین نہیں ہے تو آدھے بھی نہیں مراد ہو سکتے، اکثر بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں. یہ آگے خود مصنف اعتراض کریں گے اس تعریف پر. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں مصنف نے فقہ کی اس پہلی تعریف پر معرفت النفس ما لہا و ما علیہا میں کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ اعتراضات یہاں بھی واقع ہو سکتے ہیں. مثلا ہم سوال کر سکتے ہیں کہ نفس کا ان مسائل کو پہچاننا جو اس کے لیے ضروری ہے اور جو اس کے لیے اہم ہے اور جو اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو اب ما عام ہے، تمام مسائل مراد ہے، کچھ مسائل مراد ہے اور بعض معین مراد ہے، تو وہ سوالات یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مصنف نے وہ سوالات یہاں نہیں کیے. تو یا تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ تعریف بھی مصنف نے ذکر کی اور آگے دوسری تعریف بھی ذکر کی، دوسری تعریف کے بعد یہ سب اعتراضات کیے ہیں، تو گویا مصنف کی طرف سے یہ اشارتاً اس پر بھی اعتراضات ہیں. لیکن صراحتاً مصنف نے کیوں ذکر نہیں کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور ادباً امام علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراضات نہیں کیے. فرماتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مصنف کا اعتراض دوسری تعریف پر کہ مراد احکام سے کل بھی نہیں ہو سکتے، بعض معین بھی نہیں ہو سکتے، بعض مبہم بھی نہیں ہو سکتے، وہ اعتراض یہاں بھی وارد ہوتا ہے ما لہا و ما علیہا میں. لیکن وجہ ہم نے ذکر کر دی کہ اس کی کیوں اعتراضات نہیں کیے. تو بہرحال مصنف کی طرف سے اعتراضات ہیں، مصنف نے دوسری تعریف پر بھی اعتراضات کی ہیں، اور اگر یہ تعریف مصنف کی طرف سے طے تھی تو تیسری تعریف کی ضرورت نہیں تھی. اور آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تیسری تعریف بھی ذکر کرتے ہیں. وہ تیسری تعریف اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ دونوں تعریفیں درست نہیں ہیں، اس لیے تیسری تعریف ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور وجہ بھی اس تعریف کے ذوف کی بیان کرتے ہیں کہ وہ لفظ استعمال کرنا جو کئی معانی کا اس میں احتمال ہو، کئی متعدد معانیوں کا اس میں احتمال ہو اور مراد بھی متعین نہ ہو، تعریفات میں یہ مستحسن بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے تعریف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جس چیز کی تعریف ہو وہ واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے آسان ہو. تو اگر تعریف میں خود ہی اشکالات ہو، تعریف میں خود بھی کئی معنوں میں احتمالات ہو اور کوئی معنی متعین بھی نہ ہو، تو اس کے ذریعے سے جب اس کی خود کی تعریف کی ضرورت پڑے گی تو اس تعریف کے ذریعے سے جب ہم کسی اور چیز کو پہچانیں گے تو اس کی کیسی پہچان ہو سکے گی. تو لہٰذا تعریف میں ایسے الفاظ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے جو کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے. اور آپ نے اوپر ملاحظہ کیا کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ہمیں کتنے معنیوں کا احتمال تھا، یہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے تھے. یہاں تک اس بحث کی یعنی فقہ کی جو پہلی تعریف تھی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس سے متعلق جتنے بھی مباحث تھے وہ سب آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر دیے. پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا تھا وہ بھی بیان کیا. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو تعلیقات کی تھی وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہے. تو بہرحال فقہ کی ایک تعریف جو پہلی تعریف ہے وہ اس کی متعلق بحث یہاں مکمل ہو چکی ہے، اور وہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ہے. اس سے متعلق 7 سبق ہو چکے ہیں، یعنی پچھلے 7 سبقوں میں آپ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا سے متعلق جو مباحث ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں.